بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام ومن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مغبونا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. بڑی مبارک مجلس میں جو نکاح کے نام سے ابھی منعقد ہوئی، یہاں بھی نکاح کا مسنون عمل ہوگا. ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکاح کا مسنون عمل کیوں عطا فرمایا. اللہ چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے ہیں کہ زمین پر انسان کی پاکیزہ نسلیں آئیں، انسان کی پاکیزہ نسلیں آئیں. زمین پر ایسے انسان آئیں کہ جن کو دیکھ کر خالق کائنات فرشتوں میں فخر کرے کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں. بندوں پر اللہ کو ناز ہو. ایسے بندے زمین پر آئیں. ایسے بندوں کے زمین پر آنے کے لیے جو سلسلہ اللہ نے جاری کیا ہے اس سلسلہ کو پاکیزہ رکھا جائے. جب وہ سلسلہ وہ طریقہ پاکیزہ رکھا جائے گا تو انشاءاللہ پاکیزہ نسلیں دنیا. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ شادی کے بعد، نکاح کے بعد مبارک مبارک کہتے ہیں نا، مبارک ہو، بے سوچے سمجھے. ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بس ایک رسم چل پڑی ہے، کہہ دیتے ہیں مبارک ہو مبارک. مبارک ہمارے آپ کے کسی کے کہنے سے کوئی چیز مبارک نہیں ہوگی. کوئی چیز مبارک اسی وقت ہوتی ہے، بابرکت اسی وقت ہوتی ہے جب اس میں برکت والا کام کیا جاتا ہے، برکت والا عمل کیا جاتا ہے تو برکت ہوتی ہے. اب اگر ہمارے یہاں شادی بیاہ کے موقع پر صرف اور صرف خرافات ہوں، بدتمیزیاں بے تحاشا ہوں، بے پردگیاں بہت زیادہ ہوں، فضول خرچیاں حد سے زیادہ ہوں، اور دوسروں کی نقالی میں سب ایک دوسرے پر کمپٹیشن کرنا چاہتے، آگے بڑھنا چاہتے ہوں، کہیں پر بھی اللہ اس کے رسول کا خیال تک نہیں آتا ہے مسلمان کو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں. تو ایسے موقع پر جب شیطان ٹھہاکا لگا رہا ہے کنارے کھڑا ہو کر کے کہ دیکھو ہم نے انسانوں کو، شیطان یعنی اپنے سے بھی زیادہ ہم نے ایڈوانس کر دیا ہے کہ شیطان بھی اتنی نافرمانی اللہ کی شاید نہ کرتا ہو جتنا آج انسان کرتا. اب آپ کہیے برکت ہو مبارک ہو جائے گا، کوئی سوال نہیں. اب خوشی ہو رہی ہے کہ یہ نوجوان مسجد میں نکاح پڑھنے کے لیے تیار ہوئے کہ گھر والے نے مسجد میں تیار کیا. لڑکی والوں نے بھی کہا مسجد میں نکاح ہوگا، ہمیں کچھ دنیا نہیں دکھلانا، ہمیں کچھ زیادہ شور شرف نہیں کرنا، شریعت کے مطابق نکاح کرنا ہے. مسجد میں سارے لوگ باوضو بیٹھے، سارے لوگ نماز سے فارغ ہوئے، سارے لوگوں کا رجحان ابھی اللہ کی طرف ہے. دل میں اللہ کی یاد ہے، دل میں تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے. ابھی گھر میں نہیں ہے، ابھی مسجد میں ہیں.
یہ اتنا پاکیزہ ماحول ہے. اب یہاں پر خلوص دل سے مسلمان اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے کہ اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے، ان کو پاکیزہ نسلیں عطا فرما دیجیے، ان کو بابرکت بنا دیجیے، تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو بابرکت بنا دیں گے اس عمل کو، اور ان کی نسلوں کو پاکیزہ بنا دیں گے. آج ہماری نسلیں جو بگڑ رہی ہیں، ہر باپ ماں روتا ہے، ہر باپ ماں تعویذ کھوجتا ہے کہ بچہ سدھر جائے. بیٹی بگڑ رہی ہے، بیٹے بگڑ رہے ہیں، خاندان بگڑ رہا ہے. یہ شکوہ، یہ شکایت تو ہر زبان پر آج سنائی دے گا. تو وجہ کے پیچھے کوئی نہیں جاتا. یہ وجہ جب ہم نے اپنے نسلوں کے بگاڑنے کا سارا انتظام خود کر لیا ہے تو نسلیں بگڑیں گی نہیں تو بنے گی کدھر؟ بننے کی جگہ تو یہی ہے اللہ کا گھر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ گھر. نکاح صرف ہم اور آپ نہیں کرتے ہیں، نکاح تو اللہ نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کیا، اور اپنے محبوب کا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر کیا. اور پھر اللہ کے محبوب نے اپنی پاکیزہ بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی زمین پر کیا. تو یہ تو ہمارے لیے طریقہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کیا، ہمیں تو جاننا چاہیے نا. ایک بات ہم ایمان والے کے دل میں ہمیشہ رہنا چاہیے کہ زمین پر آنے والے انسانوں میں کوئی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے کی نہیں ہو سکتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو جنت کی خواتین کی سردار ہیں، ان کے مقابلے میں کائنات میں کوئی بیٹی آ نہیں سکتی قیامت تک. اور اگر دولت ہی لٹانا ہوتا، دولت سے عزت ملنے والی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر آسمان کی طرف دیکھتے اور دل میں آ جاتی بات کہ یا اللہ میری بیٹی کے شادی میں خوب خرچہ کرنے کا جی چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو حق کے پہاڑ کو سونا بنا دیتے کہ جائیے اتنا خرچہ کرتے. لیکن اللہ کے نبی پیارے رحمت للعالمین ہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اور پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں. ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے امت رحمت میں آئے. اتنی سادگی، اتنی آسانی، اتنی سہولت کے ساتھ بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کر دیا کہ زمین پر بسنے والا کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی شادی کو مجبوری نہیں بتا سکتے کہ مجبوری ہے. مجبوری وہاں تھی جب کہاں کچھ نہیں تھا، خدا کی قسم کچھ نہیں. اس کو ہم کچھ کہتے ہیں نا، وہ نہیں تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد جب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے رخصت کرنے کا وقت ہوا تو اپنے خاندان کی 2-3 خواتین کو لگا دیا کہ فاطمہ کے کپڑوں میں سلایا کچھ نہیں گیا تھا. جو کپڑا ان کے پہننے کا پہلے سے موجود ہے اس میں جو اچھا ہے اس کو چن لو اور پہنا دو تاکہ میری بیٹی اپنے سسرال چلی جائے رخصت ہو کر. اب یہ دونوں خاتون ان کے کپڑوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہی ہیں تو کوئی کپڑا ایسا نہیں ملا جس میں پیبند نہیں ہو، چپٹی نہیں لگا. کسی میں 2 چپٹی، کسی میں 4 چپٹی، کسی میں 10 چپٹی. ہاں، کوئی ادھر پھٹا ہوا، کوئی ادھر پھٹا ہوا. اب یہ دونوں خواتین پریشان ہو گئی کہ اس میں تو کوئی کپڑا ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کو ہم بالکل فریش مان لیں، اچھا مان لیں، اب پہنا کے بھیج دیں بیٹی فاطمہ کو. تو کہا حضور فاطمہ کے کپڑوں میں تو کوئی کپڑا ہی نہیں ایسا ہے جس میں چپٹی اور پیبند نہ لگا ہوا ہو. یہ ہے اس میں 2 چپٹی، باقی سب میں تو اور زیادہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا لے لیا اپنے ہاتھ اور بیٹی فاطمہ کو بلا کر کہا بیٹی ہم کو دنیا میں کچھ نہیں دے سکتے، لوگ اڑا دیتے ہیں، آخرت میں ہم کو دے دیں، دنیا میں ہم نہیں. وہ کپڑا اڑا دیا، کہا بیٹی جا سسرال.
مجبوری وہاں، اور یوں ہی نہیں بھیج دیا، ایسی نصیحت کر کے بھیجا ہے۔ آج اگر ہماری قوم اس نصیحت کو اپنا لے تو ہمارے ایک ایک گھر کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ حضور نے جاتے جاتے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلا کر چپکے سے کان میں کہا، بیٹی تم اپنے شوہر کے پاس علی رضی اللہ عنہ کے پاس جا رہی ہو ان کے گھر میں، تو علی تو میرے گھر میں پلے پوسے ہیں، بڑھے ہوئے ہیں، ہمارے گھر کا پکا کھاتے تھے، ان کی تو اپنی کوئی جائیداد، اپنا کوئی مکان، اپنا کوئی ٹھکانہ انتظام نہیں ہے، دنیا ان کے پاس نہیں ہے، یہ تو خیبر کا قلعہ فتح کرنے والے بہادر ہیں، اور یہ تو اسلام کا جھنڈا لہرانے والے جوان ہیں، یہ تو اسلام کے لیے جی رہے ہیں، مر رہے ہیں، ان کے پاس تو دنیا کچھ نہیں ہے۔ فاطمہ مانگنا مت، مل جائے تو کھا لینا، نہ ملے تو صبر کرو۔ یہ نصیحت تو کر دے گا اپنی بیٹی کو، یہاں دیکھ دیا رہتا ہے اپنا، دیکھ فوٹو بھی لینا، اب کچھ ہم کو بتانا بھی کہ کیا پکا، کتنا ملا، کیا آیا، کیا گیا، سب رپورٹ دیتی رہنا، یہ تو بھی کیا جاتا ہے۔ اب یہ سلسلہ جھگڑے کا شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں تو حضور نے جڑ ہی کاٹ دیا کہ مانگنا مت، ملے تو کھا لینا، نہ ملے تو صبر کر لینا۔ علی کے بعد ہے ہی کیا، کہاں سے دیکھیں؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ مان گئیں اور جانے لگیں تو حضور نے پھر بلایا، کہا فاطمہ ایک بات اور کہتا ہوں، انسان کی فطرت ہے کہ جب دو انسان ایک جگہ ہوتا ہے تو کچھ کھٹپٹ ہوتا ہے، دو انسان ایک جگہ ہوتا ہے تو کچھ کھٹپٹ ہوتا ہے، اور جب دو اجنبی مل جاتے ہیں زندگی بھر کے لیے تو فطری بات ہے کہ لمبی زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بات کو لے کر کے کچھ کھٹپٹ تو ہوگا ہی، یہ ہوتا ہی ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ کچھ نہیں ہوا ہے کیا؟ قرآن گواہ ہے، قرآن گواہ ہے۔ جب حضور کے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماؤں کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ اور علی کے درمیان کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ تو اس کا سد باب بھی کر دیا، ہاں بیٹی اگر تم دونوں کے درمیان کبھی کچھ کھٹپٹ ہو جائے تو تم شوہر سے ناراض ہو کر میرے گھر میں مت آنا، میرے گھر میں مت۔ آج تو بیٹیوں کی پناہ گاہ اس کا میکہ ہوتا ہے، ہر بات میں ذرا سی بات بھی میکہ، ذرا سی بات بھی میکہ۔ حضور نے تو راستہ ہی بند کر دیا، خوشی خوشی جب آنا ہو تو آنا، لیکن ناراض ہو کر شوہر سے میرے گھر میں مت آنا، راستہ بند۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں نصیحتوں کو زندگی بھر کے لیے گرہ باندھ کے رکھ لیا، کبھی نہیں ناراض ہوگی نہیں ہے۔ بڑے حالات آئے ہیں، سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، بڑے حالات، بڑی مصیبتیں، بڑی پریشانیاں آئی ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہ کبھی ناراض ہو کر اپنے ابا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے۔ مجبوریاں وہاں تھی، اور مجبوری کہاں تھی؟ 2 منٹ اور آپ کا وقت میں برباد کرنا چاہتا ہوں۔ مجبوری کہاں ہوتی ہے اور کیسی ہوتی ہے سن لیجیے۔ ہمارے یہاں تو الحمدللہ کوئی مجبوری نہیں، کوئی پریشانی۔ جب علی رضی اللہ عنہ رشتہ لے کر آئے، فاطمہ رضی اللہ عنہ سے تمنا لے کر آئے، تو حضور نے پہلے تو بیٹی سے پوچھا کہ علی رشتہ لے کر آئے ہیں، میں ہاں کہہ دوں؟ تو آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آ چکے تھے پہلے، اور کہا تھا کہ یہ رشتہ حضور اللہ کو بہت پسند ہے، آپ منع مت کیجیے گا۔ تو حضور کو خبر مل گئی کہ اللہ میرے اس رشتے سے خوش ہے، مگر امت کو ایک سبق سکھانا تھا کہ بیٹی کو اس کی مرضی کے بغیر، اس سے پوچھے بغیر کسی کھوٹے میں مت باندھنا، پہلے اسے پوچھنا، اس کا حق بنتا ہے، یہ اس کا مقام ہے، یہ اس کی عزت ہے
کہ تم اپنی مرضی سے اپنے بغیر پوچھے جہاں چاہو رشتہ قائم کر دو، بیٹی سے پہلے پوچھ لینا۔ دیکھو میں اللہ کی منظوری آنے کے باوجود بیٹی سے پوچھ رہا ہوں۔ یہ ہے لڑکی کی عزت اسلام میں، جو دنیا کا کوئی مذہب اپنی بیٹی کو اتنی عزت نہیں دیتا۔ تو حضور نے پوچھا کہ علی آئے ہیں رشتہ لے کر، میں ہاں کہہ دوں؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے خوشی خوشی ہاں کہہ دیا۔ پھر حضور باہر تشریف لائے، علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ فاطمہ نے اجازت دے دیا ہے، میں نکاح کو کر دوں گا، مگر مہر کے لیے پیسے، مہر کیا دو گے؟ ہمارے یہاں ساری چیزیں 2 مہینہ 4 مہینہ پہلے سے باضابطہ لکھی جاتی ہیں، ایڈوانس لیا جاتا ہے، مہر کا کہیں تذکرہ نہیں آتا ہے۔ جب قاضی پوچھتا ہے کہ مہر کتنا، تو بھاگ دو ادھر، بھاگ دو ادھر، بھاگ دو ادھر، اتنا ہوگا، نہیں ہوگا، ہاں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ اب مہر پر چل رہی بات، مشکل سے طے پاتا ہے، اب طے بھی پاتا ہے تو کیا پاتا ہے، ہم آپ کو کیسے بتائیں اپنی قوم کا حال۔ 35 سال پہلے ایک نکاح پڑھایا تھا، ایک فون آیا تو اس نکاح کی کاپی چاہیے۔ کیوں؟ تو کچھ کھٹپٹ ہو گیا ہے۔ نکاح کاپی تو دونوں کے پاس موجود ہے، اسی کو پڑھ لو۔ کہا وہ کاپی تو دونوں کے پاس نہیں ہے، غائب ہو گئی ہے، آپ کے ریکارڈ میں تو ہوگی۔ میں نے کہا 35 سال پرانا ریکارڈ مانگ رہے ہو فری میں؟ اگر ہم 35,000 روپیہ دام رکھ دیں تو دو گے نا؟ اچھا ہم نکال کر دے دیتے۔ 5 منٹ کے اندر ہم نے نکال کے دے دیا 35 سال پرانا ریکارڈ، اور اپنے موبائل سے فوٹو لیا اور ان کے موبائل پر سینڈ کر دیا۔ 5 منٹ بھی نہیں لگا ہوگا، لیکن اپنا سر تو ہم پکڑ کے بیٹھ گئے، ان پر تو کوئی اثر نہیں پڑا ہوگا۔ پوچھئے کہ آپ نے اپنا سر کیوں پکڑ لیا؟ اس لیے کہ اس میں جو مہر کی رقم لکھی ہوئی تھی 35 سال پرانی، وہ رقم تھی 2 لاکھ روپیہ اور 2 دینار سرخ۔ 2 لاکھ روپیہ اور 2 دینار سرخ، اور رجسٹر ابھی بھی موجود ہے۔ ہم نے اپنا سر اس لیے پکڑ لیا کہ اب یہ بندہ قیامت میں اپنی بیوی کو ساری زندگی کی نماز روزہ سب دے دے گا، تب بھی نہیں پورا ہو سکے گا۔ یہ 2 لاکھ روپیہ وہ تو دے بھی سکتا ہے ہر وقت بیچ بیاج کر کے، لیکن 2 دینار صرف کہاں سے لائے؟ کتنا اچھا لگا مہر باندھنے میں، جیسے سمجھن کی کچھ رہی ہے، بس باندھ دو، ہمالیہ پہاڑ باندھ دو، سونے کا پہاڑ رکھ دو، دینا تو ہے نہیں۔ اگر کسی کے دل میں یہ بات آ جائے کہ دینا نہیں ہے اور نکاح ہاں کہہ دے تو پوری زندگی زنا کا گناہ ملے گا۔ یہ ایسی زبردست چیز ہے مہر کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں فرمایا۔ فرمایا مہر تو دینا ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ بولا کچھ نہیں حضور، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ جو زرہ ملی تھی بدر میں اس کو بیچ لو، پیسہ لے آؤ 500 درہم، ہم نکاح پڑھا لیں۔ وہ گئے جا کے بیچ لو، زرہ بیچ لیا 500 درہم میں، عثمان رضی اللہ عنہ نے خرید لیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کو گفٹ میں تحفے میں واپس بھی دے دیا، اور حضور کو لے کر آئے 500 درہم حضور کو دے دیا۔ حضور نے لے لیا، امت کو سکھا دیا کہ اس میں رعایت نہیں ہوتی، اس میں معافی تلافی نہیں ہوتی، اور اس میں قرضہ بھی دین بھی نہیں ہوتا ہے کہ دین مہر۔ شوہر کو بے عزت کرنے کے لیے بھرے مجمع میں کہ شوہر نے بیوی کا اتنا 1000 روپیہ قرضہ آج ہی پہلے دن لے لیا، آج ہی رشتہ جڑا اور آج ہی اپنی بیوی کا یہ اتنا 1000 کا قرض دار بن گیا۔ دین کا مطلب قرضہ ہوتا ہے کہ یہ بے عزت کرنے والی بات ہے۔ بھائی مہر دو نا، نقد دو نا، یہ قرضہ اور دین کا کیا ہے؟ حضور نے کہیں پر سے دین کا سلسلہ نہیں شروع کرنا، نقد لے لیا اور نکاح پڑھا دیا، امت کو سکھا دیا کہ بیوی سے کبھی معافی کے لیے مت کہنا اور دین مت رکھنا اور چھوڑ مت دینا، قیامت میں سب نماز روزہ چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سبوں
اپنے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نکاح کے عمل کو کر لینے کی توفیق عطا فرما دے، اور تمام شیطانی امور جو ہوتے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اللہ چاہے تو ہر گھر میں ولی پیدا ہوگا۔